بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے سبق میں ہمارا سفر چل رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون لعین کے درمیان مکالمے سے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ فرعون نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی مالک معبود عبادت کے لائق ہے۔ اس کے جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ بولا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس سورہ مبارکہ کی 26ویں آیت مبارکہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربکم، میں جس ذات کی بات کر رہا ہوں وہ تمہارا پروردگار ہے، ورب آبائکم، اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی پروردگار ہے، الاولین، جو پہلے گزر چکے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات بابرکات یعنی اللہ رب العزت تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کوئی زیادہ تفصیل بیان نہیں کر رہے، بڑا مختصر لیکن قیمتی جملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا خالق ہے۔ آگے جملہ ہے الذی کانوا قبل فرعون و زمانہ، کہ وہ فرعون کے آباء و اجداد جو فرعون اور فرعون کے زمانے سے پہلے کے تھے۔ اب اس جملے کے اندر کس قدر معنویت ہے، کس قدر جامعیت ہے، کس قدر اکملیت ہے، اس پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ وہ ذات بابرکات تمہاری مالک ہے، مدبر ہے، تمہارے تمام معاملات کی نگران ہے۔ تو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی رب ہو؟ امام ابن جزی فرماتے ہیں تفسیر ابن جزی میں کہ ربکم ورب آبائکم الاولین لأن وجود الانسان وآبائه اظہر الادلة عند العقلاء وأعظم البراہین، فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو دلیل پیش کی کہ میں جس ذات بابرکات کی بات کر رہا ہوں وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا بھی پروردگار ہے، تو انسان کا وجود اور اس کے آباء و اجداد کا وجود جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے نزدیک سب سے واضح دلیل ہے۔ تو یہاں سے انسان پھر استدلال کر سکتا ہے اپنے خالق کے وجود پر۔ اور واحد تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے فرعون کے حواریوں، یہ فرعون تمہارے جیسا انسان ہے، تو تم اپنے جیسی مخلوق کی عبادت کیسے کر سکتے ہو جبکہ اس کے آباء و اجداد ویسے ہی دفن ہوئے جیسے تمہارے آباء و اجداد دفن ہوئے ہیں؟ تو عبادت کے لائق تو وہ ذات بابرکات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور اے فرعون تمہارے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ دنیا سے جا چکے ہیں، اور تو بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، بڑی قیمتی بات ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی اور موت کی مالک ذات کوئی اور ہے جس نے پیدا کیا، جو رزق عطا فرماتا ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ سورۃ البقرہ میں تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ایک داستان کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ داستان کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تو وہاں بھی اسی قسم کی صورتحال پیش آئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس بدبخت نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم مغرب سے طلوع کرو۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ اور لاجواب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اگر وہ کہتا کہ سورج کو مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں تو اس کے دربار میں بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جن کی عمریں نمرود سے زیادہ تھیں۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ بدبخت آدمی جھوٹ مت بولو، سورج تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ بعین ہی اسی قسم کی صورتحال یہاں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی مختصر الفاظ میں فرعون اور اس کے حواریوں کو یہ سمجھا دیا کہ فرعون معبود برحق نہیں ہو سکتا، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ کس لیے؟ کہ فرعون نہیں تھا، اس کے آباء و اجداد تھے، تو انہیں پیدا کس نے کیا؟ تو جس ذات یہ طے شدہ بات ہے کہ فرعون نے اپنے آباء و اجداد کو تو پیدا نہیں کیا، تو جس ذات بابرکات نے فرعون کے آباء و اجداد کو پیدا کیا، دراصل وہی ذات بابرکات اکیلی عبادت کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان، تفسیر المراغی، ان دونوں میں اس حوالے سے بڑی تفصیل ہے۔ تفسیر المراغی میں لکھا ہے کہ ان فرعون کان یدعی الربوبیۃ علی اہل عصرہ و زمانہ، کہ فرعون یہی دعویٰ کر سکتا تھا کہ میرے دور کے جو لوگ ہیں میں ان کا مالک ہوں، ان کا رب ہوں، لیکن اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت وہ تو ظاہر بات ہے الحی القیوم ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جس کو زیادہ امکان یہی تھا کہ فرعون تسلیم نہیں کرے گا، اور اس نے کیا بھی نہیں۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو اصل مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ فرعون کے جو حواری ہیں، فرعون کے جو ساتھی ہیں، وہ اس دلیل کو تسلیم کر لیں۔ اور یہاں ایک بڑا اہم اور بڑا قیمتی نقطہ ہے معزز خواتین و حضرات، کہ بسا اوقات ہمیں مخاطب سے زیادہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے غرض ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو سب سے اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جو لوگ شرک کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ جن معبودوں کی آج وہ عبادت کرتے ہیں، جب وہ نہیں تھے تو اس وقت عبادت کے لائق کون تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فن مناظرہ کا بہت بڑا سبق بھی اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔